الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جب تک زمین پہ شمس و قمر کا نظام ہو، جب تک زمین پہ شمس و قمر کا نظام ہو، محبوب کبریا پہ کروڑوں درود و سلام ہو. جس دل میں بس گئی محبت حضور کی، جس دل میں بس گئی محبت حضور کی، پھر کیوں نہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہو. میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، مصنفین حضرات اور میرے ہم مکتب، ہم سفر، ہم مشن طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جامعہ خلفائے راشدین و اسلامک اکیڈمی کے تحت ہونے والے تقریری مقابلے میں شرکت کا نصیب ہونا نعمت عظمیٰ سے کم نہیں. رب العزت سے دعا ہے یہ بہار طاقت قائم رہے. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے محبت رسول کے عملی تقاضے. سامعین مکرم، محبت رسول کے تقاضوں کا احساس 5 سے 7 منٹ کی تقریر میں مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اس لیے محبت رسول کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی عقل، سوچ، دانائی، فہم و فراست کی نہیں بلکہ اس محبوب کے سامنے جس سے محبت کا دم بڑھتا ہے، اگر محبت کے دم و دعویٰ میں صادق ہے تو پھر عقل، دانائی، نفس پرستی، شہرت پرستی، فن پرستی کو چھوڑ کر محبوب کی اداؤں میں محبوب کے رنگوں رنگ جائے. سچی محبت و عقیدت تو انسان کو محبوب کے ماغیر سے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. پھر جس سے محبت ہو جاتی ہے محبوب کے در کو چھوڑتا نہیں، محبوب کی ادا کو چھوڑتا نہیں، محبوب کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں ڈالتا چلا جاتا ہے. کیونکہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جدھر جاؤں، جدھر دیکھوں، مجھے نظر آئے تو ذات محمد ہو. سامعین مکرم، حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال ہر ایک گل کو تھامے ہوئے اس کی خوشبو کو ہر سو پھیلاتے چلے جائیں. میرے آقا کے فرمان پر عمل کر کے دنیا و آخرت آباد کرتے جائیں. میرے آقا کے فرمان کو دل و دماغ میں پیوست کرتے جائیں. اپنے کردار کو اپنے محبوب کے کردار جیسا بناتے جائیں. ہماری شادی، خوشی، غمی، دکھ، سکھ، مصیبت، تکلیف، زندگی کے ہر شعبے میں محبوب کی ادا، محبوب کی رضا ہو تو اسی کو محبت رسول کہا جاتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ مکمل ہو. سامعین محترم، حضور علیہ السلام سے محبت کرنا فرض، واجب اور لازم ہے. جو حضور علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام سے محبت کرنا ایمان کا لازمی حصہ ہے. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں یہ باب قائم کیا، باب حب الرسول من الایمان، پھر اسی کے تحت حضور علیہ السلام کے ارشاد نقل کیا: والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
رب العالمین.